بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سود کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ شرک ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین مشرک کی بخشش نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس بندے کا جو بھی گناہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اگر چاہیں گے تو بخشش فرما دیں گے، لیکن مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قاعدہ قانون جاری کر دیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے، میرے خیال میں قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے وہ سود ہے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کھانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر سود کھانے والے سود کھانے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سود کے معنی اور سود کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں اور ربا کے معنی ہوتے ہیں اضافہ یا زیادتی، اور اصطلاح میں سود کہتے ہیں کہ معاملات کے اندر، لین دین کے اندر زیادتی کرنا، ایسی زیادتی کہ جس کا کوئی عوض نہ ہو، اس کو سود کہتے ہیں۔ اب سود کی دو بڑی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو ضرورت کے وقت کچھ پیسے ادھار دیے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 100 روپے ادھار دیا ضرورت کے وقت، اور پھر اس سے مطالبہ کیا یا یہ شرط رکھ دی کہ آپ نے مجھے واپس 110 روپے کرنے ہیں، تو یہ سودی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ سودی معاملے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جب آپ چینج لینے جاتے ہیں اپنے پیسوں کی، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ 1000 روپے کی چینج لینے جاتا ہے دکاندار کے پاس، یا عام طور پر عید کے موقع پر بینک میں جاتے ہیں تو بینک والے ان کو نئے نوٹ دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، اگر آپ نے 1000 روپے دیا ہے اور بینک والے یا جہاں سے آپ چینج لے رہے ہیں وہ آپ کو 1000 روپے پورا دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی بھی نام پر کوئی کٹوتی کر رہے ہیں تو پھر وہ سود ہوگا۔ سود کی جو شکل احادیث مبارکہ میں آئی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں کمی یا زیادتی کے ساتھ اس کا آپس میں تبادلہ کرنا۔ مثال کے طور پر کھجور ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں، ادنا کھجور بھی ہوتی ہے، وسط بھی ہوتی ہے اور اعلیٰ بھی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کھجوروں کا تبادلہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ادنا کھجوریں 2 کلو دے کر کسی سے اعلیٰ قسم کی 1 کلو کھجوریں لے لیتا ہوں، تو یہ سود ہوگا۔ کھجور ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، ایک ہی جنس میں سے ہے، اور اگر کھجور کے بدلے میں آپ کھجور زیادہ دیں گے تو یہ سود ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں بہت سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی وعید جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی لوگ سودی کاروبار سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔